پاکستانی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ پارلیمان کی جو صورتحال ہے، ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے جس کے اندر کوئی سیاسی جماعت بھی بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، اور جو ریٹنگ کے ایلیگیشن ہیں وہ سنگین نوعیت کے ہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہیں ہے، باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی یہی سوال اٹھا رہی ہیں کہ انتخابات کے اندر آروز نے فارم 47 کے ذریعے نتائج کو تبدیل کیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ تو بڑا مشکل ہے کسی ایک کے لیے کرنا جب تک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدالتیں جو ہے اس کے اوپر ایک واضح پوزیشن اختیار نہ کر لیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان پاکستانی سیاست کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں جو سیاسی اتحاد بنے یا پولیٹیکل مووز بنی، ان میں ان کا کردار بہت کلیدی رہا۔ پی ڈی ایم بنانے کے اندر بھی روئے رواں یہ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اکٹھا کیا، انہوں نے ایک بہت ہی پاورفل پولیٹیکل پوزیشن اختیار کی ہے۔ تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم انہی سے جانیں گے کہ انتخابات میں کیا ہوا اور آئندہ پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب JUIF کے سربراہ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ انتخابات میں ہوا کیا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی، آپ اپنے وقت بھی نکالا ہے، اور الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے میرے خیال میں کسی سے بھی یہ پوشیدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ چوری اور یہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کے اوپر گواہ پیش کرنا، شواہد پیش کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، ہر چند جانتے ہوئے کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں چوری ہوا الیکشن؟ سارا چوری ہوا ہے، سارا چوری ہوا ہے حضرت۔ اس طرح سے میں تو حضرت پورے ملک پہ نظر رکھتا ہوں، سب لوگ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، میرے امیدوار میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ حضرت میڈیا پہ نہ کہنے والی کہانیاں ہیں کہ کس طریقے سے، اور کل میں نے پریس کانفرنس پہ پھر کہنی بھی پڑ گئی کچھ باتیں، لیکن ہم نے باقاعدہ طور پر اس کو مسترد کر دیا ہے اور ہم اس کے خلاف تحریک کیا کریں گے؟ احتجاجی تحریک، روڈ گرمائیں گے؟ روڈ کو گرم کریں گے؟ کیا کریں گے؟ روڈ کو گرمائیں؟ تو آپ فیصلے ایوان میں نہیں، میدان میں ہوں گے۔ تو پھر تو آپ وہ والی صورتحال کی طرف دیکھ رہے ہیں جو 2014 میں دھرنے کے دنوں میں ہم نے یہاں دیکھی تھی، یا مولانا ایک دھرنا لے کر آئے تھے، اس طرح کی صورتحال کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں؟ ہم حضرت اس میں بھی دوسروں سے ذرا مختلف ہے۔ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قریب وہی مینڈیٹ جو 2018 میں مسلم لیگ کو ملا تھا، اب ذرا کچھ 8-7 سیٹیں زیادہ ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ اس وقت ملا تھا اس کے کچھ قریب مینڈیٹ اس وقت ملا ہے۔ اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجسٹ پارٹی تھی، پیپلز پارٹی جو ہے صوبہ سندھ میں لارجسٹ پارٹی تھی، اور دونوں اس بات پر متفق تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو پی ٹی آئی تقریباً اسی مینڈیٹ، قریب کے مینڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آئی۔ اس وقت ان کو اقتدار مل رہا تھا، دھاندلی کا الزام لگانا جرم تھا۔ اب جب ان کو اقتدار نہیں مل رہا ہے تو اب ان کے نزدیک بھی دھاندلی ہے۔ ہم ہیں کہ اکیلے اس موقف پہ قائم ہیں کہ نہیں، اس وقت بھی دھاندلی تھی اور اب بھی دھاندلی ہے۔ ہمارا مینڈیٹ تو اس وقت بھی حکومت بنانے کا نہیں تھا۔ اس دھاندلی کا فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ حضرت آپ کوئی ایک پارٹی تو بینیفیشری ہوگا۔ میں یہ گزارش کروں آپ سے، جہاں تک فائدے کے نقصان کا تعلق ہے، فائدے میں آپ اس کو دیکھتے ہیں جو کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ پاکستان میں کرسی پر بیٹھنے والا حکمران نہیں ہوا کرتا۔ ملک کی جو داخلی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بھی ایجنڈے ہوتے ہیں اپنے، جو قوم کے سامنے نہیں رکھتے، اور آنے والے وقت میں وہ کس سے وہ ایجنڈا پورا کروانا چاہتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اور پاکستان کی پوری تاریخ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور عالمی قوتیں جو ہے وہ بھی اس طرح ہمارے جیسے کمزور معیشت والے ممالک، ترقی پذیر ممالک، اور وہ بھی بالکل آخری کنارے پر لگا ہوا ترقی پذیر، ان کو بھی وہ اپنے پالیسیوں کے لیے بطور ٹول کے استعمال کرتے ہیں۔ کہاں استعمال کر سکتے ہیں، کس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیا فوائد ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں حضرت وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ میں کرسی پر بیٹھ رہا ہوں تو پھر میں بینیفیشری ہوں۔ آپ کے خیال میں اس دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوگا؟
اب بظاہر تو فائدہ ان کو ہوا ہے، لیکن اتنی میں نے کہا نا کہ اتنے ہی میں نیٹ پہ دفعہ تھا نا، یعنی حلف اٹھانے کی دلیل یہی تھی نا ان کی کہ پنجاب میں حلف رقول بنا رہا ہوں. لاہور والی ان کی سیٹ کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ افواہ یہی ہے کہ ان کو دی گئی ہے. دی گئی؟ ہاں. تو اگر دی گئی سیٹ ہو تو کیا ان کو لینی چاہیے یا یہ تو بڑا پن دکھانا چاہیے، کہنا کہ ایسی سیٹ نہیں چاہیے؟ یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. شاید یہ جو حکومت وہ نہیں لے رہے، یہ بھی شاید اسی وجہ سے ہو. خود نہیں لی اور بھائی کو دے دی، اس کی وجہ یہی ہو سکتی؟ یعنی یہ امکان ہے. میں کوئی آپ پی ڈی ایم کے روئے رواں تھے، آپ نے اکٹھا کیا، آپ اکٹھا کرنے والے تھے پیپلز پارٹی اور جی جی جی. اب کیا ہوا؟ دیکھیے، پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں تھا، پی ڈی ایم حکومتی اتحاد بھی نہیں تھا، کیونکہ حکومت میں پیپلز پارٹی بھی تھی کہ جو پی ڈی ایم سے نکل چکی تھی، حکومت میں اے این پی بھی تھی کہ جو پی ڈی ایم سے نکل چکی تھی، حکومت میں ایم کیو ایم بھی تھا، حکومت میں باپ، اور وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں تھے. تو یہ حکومتی اتحاد بھی نہیں تھا اور انتخابی اتحاد بھی نہیں تھا. یہ صرف ایک تحریک کے لیے منیمم پوائنٹ کے اوپر ہم چل رہے تھے، اور کچھ ہمارے اختلافات کے باوجود ہم اکٹھے چل رہے تھے، کیونکہ جو اسٹریٹجی تھی، جو حکمت عملی تھی، جس طرح تیار کی گئی، اس اسٹریٹجی سے ہمیں اس وقت اتفاق نہیں تھا. اور ہمارے تمام دوست جانتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی آج ایسی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو صرف میرے زبان پہ آئی ہے اور باقی لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے. ہمارے تمام اکابرین جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے ان اجلاسوں میں بیٹھتے تھے کہ میں عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا جی، لیکن میرے دوستوں کے لیے کہ وحدت نہ ٹوٹے اپنے اس موقف کی اور رائے کی قربانی دی تھی. اور آپ چاہتے تھے عدم اعتماد نہ کیا جائے؟ جی، میں چاہتا تھا کہ تحریک کی قوت سے ان کو. اور عدم اعتماد کون کرنا چاہتا تھا؟ عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں اگر آپ کو صرف اتنی بات کہہ دوں کہ میرے پاس خود جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ود ان دا سسٹم آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آؤٹ آف دا سسٹم نہیں. تو ود ان دا سسٹم سے مراد تو پھر نو کانفیڈنس اسمبلیوں کے اندر، اسمبلیوں کے اندر. تو میں نے انکار کر دیا تھا اسے. اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹوٹ کر آئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی، اور پھر اس کے بعد یہ ایم کیو ایم بھی اور یہ باپ بھی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس اکثریت ہے. اور کیا اس وقت بھی جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں؟ میری بات پوری سن لیں جی. تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچایا. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت آئے نہیں. کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی سے؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز سب پارٹیاں. اور ان کا نام مت لے آؤ. اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا؟ سب پارٹیاں. کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے. کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے. نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری. پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی. آپ بات یہ صحیح صحافی ہے، آپ نے بات نکال ہی لیا. تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوپر سے مہر لگا دی. تو پھر تو ان کو مزہ پی ڈی ایم کو جو کچھ پھر مشکلات پیش آئی ہیں، جو اکنامک ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں، پھر تو آئی تھنک پی ایم ایل این ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو جو کچھ ہوا. اکنامک جو ڈیفیکلٹیز آئی ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے بطور دلیل کے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی، اور مہنگائی کم نہیں کر سکی، بڑھتی چلی گئی. ڈالر کی قیمت جو ہے وہ، یہ تو ریئلٹی ہے سر. آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ لیکن میرا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کا اثر تو پنجاب میں ہونا چاہیے تھا، پھر اس کا اثر تو سندھ میں ہونا چاہیے تھا. اس میں کے پی کے اندر ہمارے اوپر کیوں بم چھوڑا گیا اور ہمیں اس کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟
آپ کے اوپر ایک تو وہ جو دہشت گرد حملوں کا ایشو تھا وہ بھی آپ کے اوپر کافی زیادہ متاثر کیا. حضرت اس نے تو ہمیں ہم تو ہمارے تو امیدوار گھر سے بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن کتنے ہمارے ہندو میں شہید انلی والا مسئلہ ابھی میں سمجھ نہیں پایا سر. آپ سے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہتا ہوں. پنجاب میں ہم الیکشن کور کر رہے تھے, میں نے تقریباً سارے پنجاب کے حلقوں میں کیا, ایک تاثر بڑا موجود تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان پاپولر ہے پی ایم ایل این, اس دفعہ ووٹ اس کو نہیں ملے گا, اور پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ موجود تھی پنجاب کے اندر. جو بھی گڑبڑیں ہوئی اس کے باوجود نون لیگ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے, اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے. شہباز شریف اوپر کیسے ہے پی ایم ایل این کی چوائس میں ایز پرائم منسٹر؟ کی روشنی ڈالیں. اس سے میں لاتعلق ہوں کیونکہ میں اپنا ایک پوزیشن لے چکا ہوں کل, اور اب میں ان باتوں پر کیوں ڈسکس کروں, ان پہ کیوں میں فریق بنوں. یہ اب ان کا مسئلہ جو حکومتیں بنانا چاہتے ہیں بنا رہے ہیں, وہ دوست بھی تلاش کر رہے ہیں, وہ ووٹ بھی تلاش کر رہے ہیں, اور وہ اسی راستے پہ اب چلیں گے, کام کریں گے. مجھے اس سے اب کوئی دلچسپی آپ سے رابطہ کیا انہوں نے؟ رابطہ کیا, تشریف لائے تھے شہباز شریف. پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی آپ اپوزیشن میں بیٹھے, حق تو یہ ہے. پھر انہوں نے جواب کیا دیا؟ چلے گئے بغیر جواب دیا. نواز شریف صاحب نے آپ کو کال نہیں کیا؟ نہیں. پاکستان تحریک انصاف کا وقت آج ابھی سے تھوڑی دیر میں آپ سے ملنے آئے گا, ان کو کیا جواب دیا؟ وہ تو جب آئے گا جو بات کریں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کیا جواب دینا ہے. لیکن کل آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, آپ سیاست میں بڑی سمارٹ پوزیشنز لینے میں شاید ملکہ رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کے جسموں سے اختلاف نہیں ہے, یہاں سے مسائل ہیں. اگر یہ والے مسائل حل ہو جائیں تو پھر تو آپ یہ ایک صحافی کے سوال پہ میرے بیان کا حصہ نہیں تھا. ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا اب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اپوزیشن میں, یعنی وہ بھی اپوزیشن میں ہوں گے آپ بھی. تو میں نے کہا وہ جسموں کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہے کہ ہم ایک اپوزیشن سائڈ پہ بیٹھیں گے, مسئلہ تو سوچ کا ہے, دماغ کا ہے. تو وہ فرق اپنی جگہ پر ہے. اگر وہ ختم ہوتا ہے تو ہو لیں گے, اگر کس طرح ختم ہوگا کیسے ہوگا میرے دل میں کوئی نہ. سیاست میں وہ کہتے ہیں نا جو ممکنات ہیں اس کے اوپر آپ آپشن تلاش کرتے ہیں, تو آپ کر سکتے ہیں, یو آر ایکسپرٹ ان دیٹ. وہ ایک ایشو جو ابھی سامنے آئے گا آپ کے سامنے, پاک انصاف والے پرائم منسٹر کا اپنا کینڈیڈیٹ ڈالیں گے, پھر ان کے 92 ممبرز ہیں, اگر وہ بچے رہے ان کے ساتھ سارے توڑ نہ لیے گئے تو یا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں گے. تو مولانا فضل الرحمان ان کو سپورٹ کریں گے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ میں یا لیڈر آف دی حضرت ہم بالکل بھی اس میں حصہ نہیں لے رہے, نہ مسلم لیگ کی. اگر ہم کرتے پھر ہم مسلم لیگ کو کرتے, لیکن جب ہم ہیں ہی نہیں اس میں اس کو ہم تحفظات کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں, اور ود دا کوشچن ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں, جس طرح پہلے بھی ہم گئے. تو اس میں تو خیر ہم نے ووٹ بھی استعمال کیا تھا مسلم لیگ لوگوں کے ہاتھ میں باقاعدہ مشاورت کے ساتھ. جو اب تو مشاورت ہی نہیں ہے, اب تو ہم اکیلے تنہا ہیں نا. کیا اسمبلی چل پاتی؟ جی کیا ایسی اسمبلی چل پائے کہ جس میں 80 مائنورٹی گورنمنٹ 80 اراکین والی حکومت چلا رہے ہوں گے اور باقیوں کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ جس دن پارٹی ذرا خفا ہوئی ادھر دیکھا انہوں نے تو حکومت نیچے. میں تو اس طرح کے حکومت بنانے کی جو حکمت عملی ہے اس کو کوئی کامیاب حکمت عملی نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ہے کہ اب اگر ہم نے فیصلہ کیا ہے تو یہ اس کے اچھے برے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. ایک آپ کا 9 مئی کے اوپر کل سٹیٹمنٹ تھا. 9 مئی میں اسے ایکچولی یوم سعی کہتا ہوں, جو ٹرم اس کے لیے دی گئی ہے کیونکہ اداروں کے اوپر حملہ کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے, اپنے ملک کو کھوکھلا نہیں کرنا تھی. آپ نے کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا انتخابی. اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے کہ الیکشن صاف ہوئے ہیں, اور تو پھر اس کا معنی ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے اور لوگوں نے غداروں کو ووٹ دیے ہیں. پھر پاکستان کے اندر سارے غدار تو نہیں, 25 کروڑ کر رہا ہوں نا کہ یہ میں تو اصل اعتراض میرا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے, اور میں انہی کے پر دعویٰ کر رہا ہوں. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ دادی نہیں ہوئی تو پھر یہ میں الزام ان کو کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا 9 مئی والا تو معاہدہ بات تو گئی. پھر آپ کی قوم نے فیصلہ دے دیا, رائے دہی تو ایک شخص وہی واحد کا حق ہے, تو قوم نے فیصلہ دے دیا نا. لطیف کھوسا صاحب کو انہوں نے اجرا ہاؤس والے حلقے سے منتخب کر کے تو آپ کو بتایا کہ وہ منتخب کر سکتے ہیں, انہوں نے کر لیا. وہی اسی پہ تو ہمارا اعتراض ہے, انہی نتائج پر ہمارا اعتراض ہے کہ یہ نتائج جو سامنے آئے ہیں اس پر ہم اس کو الیکشن نہیں کہا جا سکتا. 9 مئی سے ہم تکلیف دیتے ہیں, ہم گلی گلی کوچوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, گھر گھر کا دروازہ کٹکھٹا رہے ہوتے ہیں, محلے میں داری میں ہماری مخالفتیں ہوتی ہے, کوئی ادھر کھینچ رہا ہے تو کوئی ادھر کھینچ رہا ہے, دشمنیاں مول لیتے ہیں, کہیں پر فائرنگ ہو جاتی ہے, لڑائیاں ہو جاتی ہے, پیسہ خرچ ہوتا ہے لوگوں کا, اور یہ سارا ایکسرسائز نتیجے میں یہ کہ جو وہ چاہے وہ اسمبلی میں آئیں گے. کیا 9 طریقہ ہے
مولانا فضل الرحمان صاحب 9 مئی نے اس قوم کو بہت تقسیم کیا، کیا وقت نہیں ہے کہ 9 مئی کے بیانیے سے واقعتاً آگے نکل جائے معاف کرو اور آگے بڑھو، وہ والی پالیسی اپنائی میں جائے؟ اسے مدعی نہیں، اس پہ فوج ہے، تجویز کیا کریں؟ مدعی اس پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے جو باتیں کچھ چیزیں میں زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا، تو میں آپ سے یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا کہ میرا مخالف جو ہے وہ جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں اور میں کھلا پھر رہا ہوں. تو فوراً سوال ہوتا تھا کہ آپ اس کے رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو میں کہتا تھا کہ نہیں، رہائی کا مطلب قانون کا معاملہ ہے، وہ اس میں نہیں پڑتا عدالتیں کیا کرتی ہے، مدعی کون ہے، مدعا کون ہے، عدالت کیا فیصلے کرے گی. لیکن میں اپنی بات ضرور اس حد تک کرتا رہا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید چلیں گی نہیں. سیاسی طور پر ایک کارکن کی طرح جب میں صورتحال کو دیکھتا ہوں تو کچھ چیزیں ایسی وقوع پذیر ہوتی رہی ہے کہ جو میرے نظر میں وہ چلنے والی چیزیں نہیں تھی. کیا معاف کر کے آگے بڑھ جانا یہ بہتر پالیسی ہو سکتی؟ یہ تو چیف آف اسٹاف سے پوچھنا چاہیے اس بات، ان سے لگتا ہے کیا تعلق ہے اس کا. ایز اے پالیٹیشین؟ ہاں یہ اپنی جگہ پر ہے کہ مثال کے طور پر امریکہ میں جہاں اس قسم کی جگہوں پہ حملے ہوئے کہ ان کو ایک ریاستی مقام کی حیثیت حاصل تھی، تو وہاں پر بھی عدالتوں نے لوگوں کے خلاف فیصلے دیے، یہاں تک اس طرح موت بھی دی گئی اس پہ. جی اگر برطانیہ میں پارلیمنٹ پہ حملہ ہو جائے یا بکنگھم پیلس پہ حملہ ہو جائے تو اس کو وہ کیا سمجھیں گے. یہاں پر ان کے ایک سفارتکار آئے تھے میرے پاس، تو وہ اس قسم کی باتیں کر رہے. میں نے کہا اگر آپ کے یہاں ایسا حملہ ہو جائے آپ کیا کریں گے. تو جہاں تک تعلق ہے ریاست کا، ریاستی اداروں کا، ہمارے دل میں ان کے لیے احترام ہے. سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ ہم ان کا احترام کریں گے، وہ ہمارا احترام کریں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، وہ جمہوری نظام کو سپورٹ کریں. لیکن یہ کہ مداخلت کر لیں، اگر میرے پاس اتنا ذرا بھر کا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی ایک عام فوجی سپاہی کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں ان کو، اور یہ پھر مداخلت تصور ہوگی اور یہ قانون اور ان کے نظام کے خلاف ہوگی، تو کیا یہ سیاست کی دنیا میں کوئی نظم و ضبط کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے یہاں پر. مولانا فضل الرحمان صاحب، ایک چیز جو شاید ایک پاکستانی قوم کو اس وقت بہت تقسیم کر رہی ہے، وہ عمران خان کا وہ بیانیہ تھا جو ان کو حکومت لیتے وقت سے پہلے سے ہی انہوں نے اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا. اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ بھی کرتی تھی کہ ان کے علاوہ سارے چور ڈاکو ہیں. ابھی وہ جیل میں، لیکن بیانیہ تقریباً ابھی بھی اسی کے اوپر ہے کہ پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی، نون سے بھی نہیں ہوگی، MKM سے بھی نہیں ہوگی. سیاسی طور پر مجھے یہ بہتر آپشن نہیں لگتی پیپلز پارٹی سے بات کر کے. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے، کیونکہ میرا تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور نہیں ہمارے اندر کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں ان کے فلسفے کو سمجھ سکوں، ان کی حکمت عملی کو سمجھ سکوں. تو یہ انہوں نے کیوں کیا ہے اور کس طرح انہوں نے اس کو طے کیا ہے، یہ تو انہیں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے. لیکن یہ ہے کہ بات چیت تو دنیا میں چلتی رہتی ہے. بات چیت میرے پاس شریف صاحب وغیرہ آئے تھے، تو یہ تو نہیں کہ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی. احترام اپنے دل میں نواز شریف کو بہت احترام کرتا ہوں، اب بھی احترام کرتا ہوں، آئندہ بھی احترام کروں گا. بڑے اچھے مراسم ان کے ساتھ میرے رہے ہیں، مل کر کام کیا ہے ہم لوگوں نے. تو جو اچھا وقت کسی کے ساتھ آدمی گزارے تو پھر زندگی بھر اس اچھے وقت کی قدر کرنی چاہیے. کیا نواز شریف پاکستانی سیاست میں ابھی ریلیونٹ ہیں یا ریلیونٹ ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں وہ پاکستانی سیاست کا حصہ ہیں، اور پاکستانی سیاست میں ان کو رول ادا کرنا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے. میں اصول سے کبھی اختلاف نہیں کروں گا. اصول اپنی جگہ پر جو میرے لیے ہے وہ ان کے لیے بھی ہوگا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہوں. میں مسلم لیگ نون کے ساتھ تو آپ نے دیکھا کہ میرے کوئی بیان آپ دیکھیں نا جی کہ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ اپوزیشن میں آ کر بیٹھے، میں نے صرف مسلم لیگ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے. یہ پارلیمان کا مستقبل کیا ہوگا، چلے گی؟ پارلیمان نہیں ہے جی، پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں، اہمیت ختم ہو گئی اس کی، میرے نظر میں ختم ہو گئی. اور جس پارٹی کے بلے کا نشان بھی لیا اور وہ لیڈنگ پارٹی ہے اس وقت سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ، اس کو ہم باہر رکھیں اور باقیوں سے حکومت بنوائیں تو پھر کیا ہوگا مستقبل؟ مطلب یہ کہ پارلیمان نہیں رہا جی. اب ٹھیک ہے، حال میں ہم سب بیٹھیں گے، مراعات انجوائے کریں گے، اور بس اس سے کوئی حیثیت نہیں. اس کے فیصلے کہیں اور سے آئیں گے، پالیسیاں کہیں اور سے آئیں گی. ہم بیٹھے ہوئے جو ہے وزیر اعظم بھی کہلائیں گے، اور لیڈر اپوزیشن بھی کہلائیں گے، اور وزیر بھی کہلائیں گے، اور اسپیکر بھی کہلائیں گے. عمران خان کی حکومت کو ہائیبریڈ نظام کہا گیا تھا کیونکہ اس سے ڈبل ہے، یہ ڈبل ہائیبریڈ ڈبل ہے، ہائیبریڈ پلس ہو گیا. یہ ڈبل پلس ہو گیا. تو یہ ہائیبریڈ پلس، تو اگر عمران خان کا نظام دبئی والا نظام تھا تو ہائیبریڈ پلس کیا ہوگا؟ مجھے کچھ روشنی نظر نہیں آ رہی. ایک کارکن کی حیثیت سے جتنا میرا تجربہ ہے اس ملک کی سیاست میں، اور دور دیکھا ہے میں نے، جب الگ سے لے کر آج تک
اس خاردار وادی سے میں نکلا ہوں اور کیا کیا مراحل میں نے دیکھے ہیں, کیسے کیسے میں نے مارشل لاء بھی دیکھی ہے, ڈکٹیٹرز کو بھی دیکھا ہے, جمہوریت کو بھی دیکھا ہے, حکمرانوں کو بھی دیکھا ہے, ان کے مزاج کو بھی دیکھا ہے. سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اس وقت کے پارلیمنٹ کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. مولانا صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لینے